سلیمان علیہ السلام کی جو خوبصورت دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اس دعا میں جو لفظ اوزعنی استعمال کیا گیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے اور اس کے بہت ہی اعلیٰ معنی ہے۔ مفسرین نام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے وضاع سے ہے، اور وضاع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ فوج میں سپاہیوں کی صفیں درست کرتا ہے، ان کے اندر ڈسپلن قائم کرتا ہے، ان کی قطاریں بناتا ہے، تو اس شخص کو تو واضح کہا جاتا ہے، مگر اس سارے عمل کو جو ہے وہ وضاع کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فوجی مشقیں کروائی جاتی ہیں تو کمانڈر جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو کہتے ہیں رک جاؤ، تو وہ رک جاتے ہیں، حالانکہ وہ آگے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں مگر وہ وہیں پر رک جاتے ہیں، اور جب کمانڈر کہتا ہے آگے چلو تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ بیلنس کرنا اور اس کے اندر نظم و ضبط کا پیدا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ شکاری کتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کتے جن کو ٹرین کیے جاتے ہیں اور ان کو بھیڑوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے، کیونکہ بھیڑیں جو ہوتی ہیں عموماً اپنے ریوڑ سے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ ایک کتا ایسا ہوتا ہے جس کو خاص اسی کام کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، وہ اس ریوڑ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ کوئی بھی بھیڑ جو ہے وہ اپنے ریوڑ سے باہر نہ نکل سکے۔ پھر وضع کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ لفظ جو ہے یہ گروپ کے لیے بھی آتا ہے، کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ سب جمع ہوں اور ایک گروپ کی شکل میں موجود ہوں اور کوئی بھی جو ہے وہ اس گروپ سے باہر نہ نکل سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے وضع یہ اس طرح سے بھی آئے کہ فہم یوزعون، کہ ان سب لوگوں کو جو ہے حشر کے میدان میں ایک گروپ کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا، اور کوئی بھی جو ہے وہ اپنی اس جماعت سے یا اپنے گروپ سے جو ہے وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اب اگر ان دونوں معنوں کو دیکھا جائے تو پھر اس لفظ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں اس دعا میں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر طرح کی مخلوق کے اوپر بادشاہت سے نوازا تھا، اور یہ ساری مخلوق جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتی تھی۔ لہٰذا اب کوئی مخلوق ایسی ہے جو کہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہے، کوئی جنوں سے تعلق رکھتی ہے، کسی کو اڑنے کا شوق ہے، کوئی تیرنے والی ہے، کوئی 4 قدموں پہ چلنے والی ہے، کوئی رینگنے والی ہے، لیکن ہر مخلوقہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے بڑے ڈسپلن انداز میں، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ قطار بنا کر جو ہے وہ حاضر ہونا۔ اور پھر جیسے کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ آپ کو زمینی خبریں بھی دیا کرتی تھی، تو ان سب کا ایک گروپ کی شکل میں آنا، اور پھر کسی مخلوق کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ گویا کہ وہ اس اسمبلی میں حاضر نہ ہو۔ اگر ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ یہ ساری مخلوق جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے گویا کہ ایک اسمبلی کی صورت میں کھڑی ہوتی تھی، تو کوئی بھی اس اسمبلی سے جو ہے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا، اور بڑی قطاریں بنا کے، صفیں بنا کے، بڑی نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں جو ہے وہ ہدہد کا واقعہ جب سنتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ اس جماعت کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے، تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ ایک پرندہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سوچنے والی بات یہ ہے کہ کتنی مخلوق، کل جہان کی مخلوق جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہے، صرف ایک پرندے کی غیر حاضری جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نظام جو تھا وہ کتنا ڈسپلن والا تھا، اور وہاں پہ ہر ایک کی حاضری جو تھی وہ کتنی یقینی تھی۔ اب اگر ہم اس دعا کی گہرائی میں جائیں تو ہم سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی مخلوق کا میرے سامنے یوں حاضر ہو جانا، تو آپ مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ میں اس نعمت کو مینج کر سکوں اور اس ساری مخلوق کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن پیدا کر سکوں۔ تو یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ میں اس کا شکر بھی ادا کر سکوں۔